السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح میڈیا پر۔ ناظرین، امید ہے آپ سبھی حضرات بعافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو رمضان کی خوشیاں عطا فرمائے اور رمضان کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ملک کے موجودہ حالات اور کرنے کے اہم کام۔ ناظرین، یہ عنوان تو بڑا طویل ہے اور طویل طلب ہے، لیکن ہم سب اس کو مکمل ضرور سماعت فرمائیں تاکہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی ایک بات ایسی آ جائے جو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، کچھ دکانیں جل جاتی تھی، کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ زخم مند ہو جاتے تھے۔ لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب پر، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ نیز اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کا اسلامی تشخص سے تعلق ہے برابر اٹھائے جا رہے ہیں، اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناموافق حالات مسلسل آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا علم و ادراک نہیں ہے، سب جانتے ہیں، مگر اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے کو فکر مند سمجھتے ہیں، وہ سوائے قائدین کو کوسنے اور سوشل میڈیا پر زبانی جمع خرچ کرنے کے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آج میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں 3 کام ہیں جو اس وقت ہمارے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال و اخلاق کو درست کریں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور تمہارا ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی اور سربلندی ملے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کمزور نہ پڑے، بزدل نہ بنے، دل کے اندر قوت پیدا کریں۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور وقت مقررہ پر آنی ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کا استحضار رکھیں۔ موت کا ایک دن متعین ہے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی عمر متعین کروا کے آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب مرنے کا متعین وقت آ جاتا ہے تو بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آدمی اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھے گا تو موت وہاں پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اپنے وقت پر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہٰذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا اور اپنے دل کو کمزور کرنا یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا
کہ ان کو میدان جنگ میں برچھی لگتی تھی تو وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں اور جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرتے رہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کریں، اخلاق کو درست کریں، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان، نمازوں کا اہتمام 100% ہو، دیگر اسلامی احکامات پر مکمل عمل پیرا رہیں۔ اسی طرح جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں اور خرابیاں ہیں ان سے خود بھی رکے اور توبہ کرے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان سے روکے، ماحول سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور دین پر جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اسی تقوی اور صبر پر مدد ہوئی، لہٰذا ہم بھی اپنے ایمان کو بنائیں، اعمال کو درست کریں اور اخلاق کو سنوارنے کی فکر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ ایک تصویر تو اسلام اور مسلمانوں کی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، جس پر صحابہ کرام قائم تھے، یعنی ہم امن پسند ہیں، غریبوں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبر گیری اور ہمدردی کرنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں دوسروں کی غلط تشہیر، فرضی فلموں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد پسند، دہشت گرد اور خونخوار ہونے کا جو تصور بٹھایا جا رہا ہے، صرف تقریروں سے یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ عمل کے ذریعے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، زندگی کے لاڑے پلے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا قحط ہوا ہے، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اپنے اسلامی اخلاق اور انسانیت نوازی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر برادران وطن پر پڑا، اور جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوا اور انہیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں غلط رائے رکھتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلام کا عملی تعارف پیش کیا گیا اور نبوت تعلیمات کا نمونہ پیش کیا گیا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ کام ہمیشہ زندہ رہیں اور ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے دینے لگ جائیں تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے اور محبتوں کو بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہرگز دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حالات چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے زور بازو اور قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے، اس لیے اپنے اعمال و اخلاق کو درست کریں اور دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے، ذہن میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے، عجیب طرح کی دہشت تاری ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے دور ہوگی؟ اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی جو پہلے سے آپ بار بار سنتے آئے ہوں گے۔ وہ حدیث آج کے حالات پر من وعن صادق آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وقت ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا،
یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی تھی اس وقت صحابہ کرام کی شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا، 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا رعب پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے وہ آپ علیہ السلام کا ارشاد سن کر تعجب سے کہنے لگے، کیا اس وقت ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکار کی ہوتی ہے۔ نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی قوت و طاقت باقی رہتی ہے۔ وہ بہاؤ سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کا بہاؤ جدھر لے جا رہے ہیں ادھر جائے، کہیں کوئی چیز آ گئی ٹکرا گئے، نشیب آیا تو گر گئے، بالکل اسی طرح تم بے وقعت ہو جاؤ گے۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بزدلی کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، کس وجہ سے آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اس کے 2 سبب ہوں گے، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ یہ 2 اسباب ہیں جو بزدلی لانے والے ہیں، دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور انہیں ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ آج نیند ہمیں پیاری ہے، نماز پیاری نہیں۔ ہم سود لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، وارثوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور یہ سب کام 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ یہی حب الدنیا ہے، یہی حب دنیا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یاد رکھے، صرف فریاد کرنے اور حالات کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اندر قوت پیدا کرے اور جن راستوں سے یہ کمزوری آ رہی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہاں تو ایمان اور اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ ایمان والوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ پر حالات آئے، غزوہ احد میں حالات آئے، غزوہ حنین میں حالات آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نہیں، پچھلے انبیاء پر بھی حالات آئے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے امتی کہنے لگے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں، سنو، اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کچھ خوف میں مبتلا کریں گے، فاقے میں مبتلا کریں گے، مالوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، جانوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، پیداوار کی قلت کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ سارے حالات ہماری طرف سے ضرور آئیں گے، لیکن یہ امتحان ہوگا۔ اور امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر فرمایا، اس امتحان کے اندر کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ثابت قدم رہنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ مصیبت ہو یا راحت،
ہر حال میں دین پر جمے رہنا، ہر طاعت کو اختیار کرنا، ہر معصیت سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا اور حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو برداشت کرنا، یہ صبر کا مجموعہ ہے۔ یعنی صبر طاعت پر، صبر معصیت سے بچنے کے لیے، اور صبر معصیت پر، صبر مصیبت پر۔ جہاں یہ صبر کی تینوں قسمیں پائی جائے گی، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جن کا شیوہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور عام رحمت میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین و سامعین، تیسرا کام، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میں نے سب سے اخیر میں دعا کا ذکر کیا۔ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے، صرف آیت کریمہ کا ختم کرنے سے، اور صرف دعائیں پڑھ کر دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے کو بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ دعائیں اپنی جگہ ضروری ہے، اللہ پاک ہی دعائیں قبول فرمائیں گے، لیکن دعاؤں کے قبول ہونے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا بھی ہوگا۔ صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں مانگے، اور خاص طور سے آخر شب میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کو میں عافیت عطا کروں، ایک ایک ضرورت کو لے کر اعلان ہوتا ہے، اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے بدی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا۔ اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں، ہم اگرچہ اپنے کانوں سے نہیں سنتے، لیکن اللہ کے رسول نے ان ساری آوازوں سے ہمیں متعارف کروایا۔ یہ راتیں چل رہی ہیں، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، ان راتوں کی قدر کر لے، راتوں کو اٹھے جاگے، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کرے۔ ناظرین، پوری مکمل بات کا خلاصہ یہ ہے، ابھی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس کا اعادہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کرے، اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ دوسرے نمبر پر برادران وطن اور پڑوسیوں کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق و کردار کی وہ تصویر پیش کریں جو مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، تاکہ ان کے ذہن کو گندگی سے بھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا عملی توڑ ہو۔ تیسرے نمبر پر دعا کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت دل سے نکالیں، موت کا خوف ختم کرے۔ یاد رکھے ناظرین و سامعین، یاد رکھے موت اپنے وقت پر آئے گی، وہ ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بیٹھے تاکتے رہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حق خود حفاظت کرتا ہے، شریعت اور قانون نے ہم کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں، ہماری جان اور مال پر حملہ ہو جائے تو اپنا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے، لیکن دلوں میں بزدلی اور کمزوری بٹھا کر اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔